بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر معدہ میں جادو کا اثر ہو گیا ہے، جادو کھلایا گیا ہے یا پلایا گیا ہے، دونوں صورتوں میں کوئی تعویذ وغیرہ کر کے پلا دیا ہے، کھلا دیا ہے، یا پانی دم کر کے یا کسی چیز پر دم کر کے کھلا دیا اور جادو کا اثر معدے میں ہو گیا، معدہ متاثر ہو گیا، معدہ خراب ہے، یا یہ ہے کہ کھلانے پلانے کی وجہ سے دماغ پر اثر چلا گیا، جسم کے کسی اور حصے پر اگر وہ کھلانے پلانے ہی کی وجہ سے متاثر ہو گیا، تو کیا اس کا توڑ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا تعویذ لکھا جائے کہ جسے کھلا یا پلا دیا جائے، یا اسی طرح پانی دم کر کے پلایا جائے، یا یہ ہے کہ اس کو کھانے پہ کوئی دم کر کے دیا جائے تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے؟ تو یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلانے پلانے کے لیے ہی کچھ دیں، بلکہ صرف عمل کرنے سے، صرف وظیفہ کرنے سے بھی اس کا توڑ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں اور معدہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے تو پھر اس کے لیے آپ پانی پہ دم کر کے بھی آپ اس کو پلا سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ کھانے پر بھی کسی بھی کھانے کی چیز پہ دم کر کے آپ اس کو کھلا دیں۔ اب دم کیا کرنا ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس کو تعویذ بنا کے دے دیں، اور یہ تعویذ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے آپ ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، پورا طریقہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، تاکہ آپ کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ اپنا توڑ بھی خود کر سکیں، اپنا تعویذ بھی خود لکھ سکیں، اور اس کا اثر جو ہے آپ کے معدے سے، آپ کے جسم سے، جسم کے کسی بھی حصے کو اگر جادو نے متاثر کیا ہے تو وہ اس کا اثر ختم ہو جائے اور آپ کی جان جادو سے چھوٹ جائے۔ تو سب سے پہلے آپ طریقہ سیکھ لیں تعویذ لکھنے کا۔ اب تعویذ کیسے لکھنا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک مرتبہ لکھنی ہے آپ نے، اور پھر اس کے بعد یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ وبقائہ یا حی، یہ عبارت آپ میسج کریں، آپ کو ہم بھیج دیں گے، اور یہاں اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو آپ نے یہ عبارت سورۃ الفاتحہ کے بعد لکھنی ہے، اور 7 مرتبہ اسی طرح آپ نے، یعنی ایک بار سورۃ الفاتحہ اور ساتھ میں اس دعا کو لکھیں گے، تو 7 تعویذ آپ بنا لیں الگ الگ، اور پھر اس کو آپ پانی میں ڈال کے اسے پینا شروع کر دیں۔ 7 دن تک آپ یہ تعویذ پئیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اگلے 7 دن سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں لکھنی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے ساتھ آپ نے آیات شفا جو آپ کو یاد ہیں وہ لکھ لیں، اور اس کے ساتھ جادو کی جو آیات آپ کو یاد ہیں وہ لکھتے ہیں، جیسے کہ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ جادو کے توڑ کی آیت ہے۔ اسی طرح جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جادو کے توڑ کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی آیات آپ کو جادو کے توڑ کے لیے یاد ہیں وہ آپ اس سورہ فلق اور سورۃ الناس کے ساتھ آپ نے لکھ لینی ہے، اور اس کے بھی آپ نے 7 تعویذ بنانے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت لکھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، ان دونوں کو بھی آپ نے 7 بار لکھ لینا ہے، بھلے ایک ہی پیج پہ آپ ان کو 7 بار لکھ لیں۔ تو تیسرا جو ہفتہ ہوگا نا 7 دن والا، اس میں آپ نے ان 2 صورتوں کو لکھ کے جو پانی میں ڈال کے آپ نے پینا ہے۔ اب یہ جو پڑھائی ہوگی آپ کی، یہ جو تعویذ لکھا جائے گا تو اس کے اوپر آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہے۔ پڑھائی کون سی ہوگی؟ 4 کل آپ نے پڑھنے ہیں 11 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر، یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھ کے اسی پانی پہ روزانہ دم کر دینی ہے۔ اب دم کرنے کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ دم کر سکتے ہیں۔ اول آخر درود ابراہیم میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ دم کر کے آپ جادو والے مریض کو جسے کھلایا پلایا گیا ہے اسے آپ پانی پہ دم کر کے دے دیں، اور اسی پانی میں تعویذ ڈال دیں، وہ پانی پیتا رہے، کم از کم 7 گلاس پانی اس کو دن میں پلائیں۔ دوسرے دن دوبارہ آپ جو ہے نیا تعویذ ڈال دیں، پہلے تعویذ کو آپ نکال کے کہیں سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو خشک کر کے پھر مقدس اوراق والے ڈبے جو ہوتے ہیں ان میں ڈال دیں، یا یہ ہے کہ آپ اس کو کسی بہتے پانی میں، صاف پانی میں ضائع کر دیں۔ ویسے ہی کچرے میں آپ نے اس کاغذ کو نہیں پھینکنا، چونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے 21 تعویذ بن جائیں گے یہ، یعنی 7 تعویذ سورۃ الفاتحہ کے ہوں گے، 7 تعویذ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے، اور 7 تعویذ سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر کے ہوں گے۔ یہ 21 تعویذ آپ جادو کے جو مریض ہے، کھلایا پلایا گیا جادو جو ہے، تو اس کی وجہ سے جسمانی اعتبار سے متاثر ہے، بسا اوقات دماغ پہ بھی اثر آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے جسم میں درد وغیرہ ہونا، معدے کا خراب ہونا، مختلف چیزوں پہ کروایا جا سکتا ہے جادو۔ تو کسی بھی طرح کا جو اثر جسم میں موجود ہے انشاءاللہ وہ اس عمل سے نکل جائے گا۔
اب اس کے لیے اگر آپ تعویذ نہیں لکھنا چاہتے، صرف آپ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم صرف عمل کے ذریعے اور وظیفہ کے ذریعے اس جادو کو توڑ دیں، اس کے اثر کو ختم کر دیں، تو پھر اس کے لیے چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں 101 مرتبہ، اور پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کریں، اور وہ پانی آپ اگلے دن تک پیتے رہیں، دوسرے دن دوبارہ چاروں کل پڑھ کے آپ دم کریں، یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ آپ مریض کو دم کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ 21 دن تک بلا ناغہ چار کل 101 مرتبہ آپ نے دم کر کے تو وہ مریض کو جو ہے پلانے ہیں۔ انشاءاللہ وہ مریض جو ہے جسمانی اعتبار سے جو جادو کا اثر اس کے جسم میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ چار کل 101 مرتبہ کا رقیہ بھی ہمارے اسی چینل پر موجود ہے، یوٹیوب کا یہ جو چینل ہے ہمارا، اس پہ موجود ہے۔ آپ نے اس رقیہ کو روزانہ 1 مرتبہ اس مریض کو سنانا ہے، تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ظاہری اعتبار سے کسی اور طرح کا عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا اثر بھی زائل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کھلایا پلایا گیا جادو ہے تو اس کا اثر بھی جسم کے اندر سے نکل جائے گا، چونکہ رقیہ ہے، قرآن ہے، یہ اپنا اثر ضرور چھوڑتا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ پر کسی بھی طرح کی کوئی نحوست، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے جو بھی نحوست ہوگی، جو بھی اثر ہوگا، منفی اثر، برا اثر، وہ آپ پر سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر دوائیاں اثر نہیں کرتی، جب بھی آپ یہ رقیہ بھی سنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوا جو ہے ڈاکٹر سے لیں، جس بیماری میں بھی آپ مبتلا ہیں، کسی بھی طرح کی بیماری آپ کو موجود ہے جسم میں، تو آپ اس کے لیے دوا لیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وظائف کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے نماز کا اہتمام۔ بہت سارے احباب کہتے ہیں جی ہم وظیفہ کرتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا، تو بغیر نماز کے کون سا اثر ہوگا بھائی؟ نماز فرض ہے، اور وظیفہ پڑھنا یہ جو ہے بوقت ضرورت، ہم ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ بغیر نماز کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے تو شیطان آپ کو بہت جلدی گھیر لے گا، اور آپ کو بہت ساری رنگینیاں دکھا کے، بہت ساری روشنیاں دکھا کے آپ غلط راستے پہ لے کے نکل جائے گا، چونکہ آپ ایک فرض کو ساقط کرنے والے ہیں، اور فرض کو ساقط کرنے والے کے لیے اللہ کی مدد شامل حال نہیں رہتی۔ تو اس لیے اپنے ذکر کو بچانا بھی ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں اسے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے قبول ٹھہرانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فطرت کے مطابق چلیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں، یا آپ کے بعد جو صحابہ اکرام ہیں ان کی زندگی میں نماز کا بہت اہتمام تھا۔ ہمیں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس نے پوری زندگی میں ایک نماز چھوڑی ہو۔ وہ لوگ نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، تو اس لیے ہمارے ہاں تو نماز کا اتنا اہتمام ہی نہیں ہے، ہم اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یا تو ہمارے پیر صاحب نماز پڑھ لیں جب بھی ہمارا کام ہو جاتا ہے، یا یہ ہے کہ ہم بس صرف ذکر کر لیں، ہم درود شریف پڑھ لیں تو ہم جو ہے بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہر چیز فطرت کے مطابق چلتی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ بھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں چلتا۔ اگر کوئی پیر کہے کہ میں کھانا نہیں کھا رہا اور میرا پیٹ جو ہے ذکر سے بھر جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اسے کھانے کے وقت میں کھانا پڑے گا۔ رہی بات یہ ہے کہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء اللہ کی کرامات وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو یہاں پہ اس جگہ پہ آپ نے فٹ نہیں کرنا، لیکن یہ ایک عمومی بات ہے کہ فطرت کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے، میڈیکلی لحاظ سے ہمیں اپنے جو کسی بھی طرح کی جو بیماری ہے ڈاکٹری لحاظ سے اس کا چیک اپ کروانا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے، دوا بھی کھانی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں اور صحت کے حوالے سے آپ کو جو بھی مسئلہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔